رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال تعالی اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مرض الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم أو كما قال وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قیل ومن یابى یا رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى او کما قال اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس کائنات کے لیے رحمت تھی اور رحمت ہے اور رحمت رہے گی۔ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، ہر نبی نے اپنا وقت پورا کیا، اپنا مشن پورا کیا اور وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے۔ اسی طرح ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کو ایک اللہ نے مشن دیا، ایک کام دیا۔ اللہ کے حکم سے آپ تشریف لائے، جب کائنات کو ضرورت تھی اللہ نے آپ کو مبعوث فرما دیا، اور جب آپ کا مشن پورا ہو گیا اور اللہ کی چاہت بڑھ گئی تو اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ نبی تو آپ پہلے سے تھے، 40 سال میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ پھر آگے 13 برس کی زندگی آپ کی مکہ کی ہے، جو آپ نے دعوت کے ساتھ، نبوت کے ساتھ، اعلان نبوت کے ساتھ بسر کی۔ پھر آپ کی 10 سال کی زندگی مدینہ کی ہے، جس کا ایک ایک لمحہ آپ نے دنیا کے ہر انسان تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں صرف کر دیا۔ اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی طاقت سے بڑھ کر، اپنی وقت سے بڑھ کر، اپنے اختیارات سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف قوم کو، امت کو کروایا۔ پھر ایک وقت آیا، حجۃ الوداع ہوا، پورا عرب فتح ہو چکا ہے، مکہ بھی فتح ہو چکا ہے، بڑے بڑے عرب قبائل، بڑے بڑے شاہ سوار وہ نگاہ نبوت کے اشارہ ابرو کے سامنے کٹنے کو تیار ہیں، مٹنے کو تیار ہیں، پوری دنیا کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں۔ ایک ایسی جماعت تیار ہو چکی ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمائیں تو وہ آگ میں کودنے کو بھی تیار ہیں، وہ سمندروں کا رخ کرنے کو بھی تیار ہیں، وہ بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے ڈٹنے کو تیار ہیں۔ جب یہ مشن پورا ہو گیا، حجۃ الوداع ہوا، تو 2 آیات نازل ہوئیں۔ ایک آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا اور اللہ کی جو نعمت تھی وہ بھی تمہارے اوپر کامل کر دی گئی۔ دوسری سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ آخری سورہ قرآن مجید کی جو پوری نازل ہوئی اور آخری نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اشارہ تھا کہ آپ کا جو مشن تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اب آپ کے آنے کا وقت ہے۔ صحابہ کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نوجوان تھے، اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی دی تھی کہ اللہ ان کو قرآن کا علم عطا فرما۔ انہوں نے جب یہ سورت پڑھی تو وہ غمگین ہو گئے،
اور انہوں نے صحابہ سے کہا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا مضمون ہے؟ اس کے اندر مضمون یہ ہے کہ اللہ اپنے رسول کو اب اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں۔ آپ کا مشن پورا ہو چکا ہے، آپ کی دعوت پوری ہو چکی ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اس کا اظہار بھی فرمایا۔ آپ اونٹنی پر سوار ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ساتھ یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ لوگوں، شاید اگلے حج پہ میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ آپ کا اشارہ تھا۔ اس کے بعد جب آپ واپس مدینہ تشریف لائیں تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں، اور 7 میل تک مدینہ کے باہر تک ان کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں، اور جب روانہ کرنے لگے تو ان کو بھی یہی کلمات ارشاد فرمائے تھے کہ اے معاذ، اب شاید تم مجھے نہ دیکھ سکو، میری تیری ملاقات نہ ہو سکے، اور پھر جب تم لوٹو تو تم میری قبر اور میری مسجد کے پاس سے گزرو گے، مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تو آپ نے اپنے آنسوؤں کو ظاہر نہیں فرمایا ان پر، اپنے چہرے کا رخ مدینہ کی جانب پھیر لیا، آنسوؤں کو پونچھا اور ساتھ فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، رو مت، میرے قریب قیامت میں وہ شخص ہوگا جو متقی ہوگا۔ وہ مدینہ میں مرے، وہ یمن میں مرے، وہ ہندوستان میں مرے، وہ جہاں بھی اس کی جان گئی، اگر وہ تقویٰ پہ زندگی اپنی گزارے گا تو وہ قیامت والے دن جنت میں سب سے میرے زیادہ قریب ہوگا۔ تو پھر یہ وقت گزرتا رہا، اور سورہ نصر کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اکثر استغفار کے کلمات ہوتے تھے، تسبیح اور تحلیل کے کلمات ہوتے تھے۔ پھر صفر کا مہینہ آیا، 28 صفر کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بخار تیز ہو گیا، سر میں درد شروع ہو گیا۔ یہ آپ کی بیماری کی ابتدا ہے، 28 یا 29 صفر المظفر۔ پھر آپ کچھ دن بیمار رہے، ازواج کے پاس باری باری جاتے تھے۔ سیدہ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب تشریف لے گئے تو طبیعت میں زیادہ خرابی پیدا ہو گئی، زیادہ طبیعت بگڑ گئی۔ تو آپ نے پھر اجازت چاہی کہ اگر تم اجازت دو تو میں عائشہ کے گھر کو مسکن بنانا چاہتا ہوں رضی اللہ عنہا۔ سب ازواج نے اجازت دی، آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئے، اور پھر بخار کی شدت اور سر درد کی شدت وہ زیادہ تھی۔ جبریل امین آئے، مشکات کی روایت، جبریل امین تشریف لائے، یا رسول اللہ، ان اللہ ارسلنی الیک تکریما لک و تشریفا لک خاصتاً۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے عزت، آپ کے شرف اور آپ کی تکریم کی وجہ سے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ یہ جاننا چاہتے ہیں کیف تجدک، آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں، کیسا محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کو تو خبر ہے کہ کیسی طبیعت ہے۔ یہ محبت کا ایک انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغام پہنچا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ ماں، بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں کو پتہ ہے کہ بخار ہے، ماں اپنے بیٹی کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتی ہے اب تم کیسے ہو، حالانکہ ماں کو بھی پتہ ہے کہ کیسا ہے۔ ایک محبت کا انداز ہے۔ جبریل کو بھیجا کہ پوچھو میرے حبیب کیسے ہیں، تو آپ نے فرمایا، یا جبریل مغموما، میں اداس ہوں۔ پھر دوسرے دن پھر آئے جبریل امین، یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ کیسا اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں؟ تو پھر فرمایا کہ جبریل، میں ویسے ہی محسوس کرتا ہوں جیسے کل کرتا تھا، طبیعت میں بوجھ تھا۔ پھر تیسرے دن پھر تشریف لائے، حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے عزت، شرف اور تکریم کی وجہ سے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں اپنے آپ کو مغموم پاتا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں یہ غم موت کا نہیں تھا، یہ غم جدائی کا نہیں تھا، یہ غم امت کا تھا، امت کا غم تھا۔ اور چوتھی بار جب تشریف لائے تو پھر ساتھ ایک فرشتہ ہے اسماعیل تشریف لائے، یا رسول اللہ، آپ اپنے آپ کو کیسے پاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں ویسے ہی پاتا ہوں جیسے پہلے تمہیں بتایا ہے۔ اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، یہ موت کا فرشتہ ہے اسماعیل، یہ 1,00,000 فرشتے پہ نگران ہے،
اور اس کے ماتحت جو 1,00,000 فرشتے ہیں وہ اپنے نیچے 1,00,000 پہ نگران ہیں۔ اور یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے کہا اجازت ہے۔ وہ حاضر خدمت ہوا اور اس فرشتے نے آ کر آپ سے جو کلام کیا وہ یہ تھا، اس نے آ کر سلام کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیک، میں آپ پر سلام پیش کرتا ہوں۔ اور ساتھ یہ بھی وضاحت کی کہ یا رسول اللہ میں نے آج تک کسی بھی نبی کو، کسی بھی دنیا کے انسان کو سلام نہیں کیا، مجھے ہدایات یہ تھیں کہ پہلے اجازت طلب کرنی ہے، اجازت مل جائے تو سلام پیش کرنا ہے، پھر عیادت کرنی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کیسے ہیں؟ تو آپ نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ اللہ نے حکم دیا ہے، مجھے آرڈر یہ ہے کہ میرے حبیب سے پوچھنا ہے، اگر وہ آنا چاہیں تو ان کے لے کر آنا ہے، اگر وہ رکنا چاہیں تو انہیں اختیار ہے، جب تک وہ چاہیں دنیا میں رکیں، تم نے دوسری بات نہیں کرنی، فوراً واپس لوٹ آنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں جھکائیں، کچھ سوچنے لگے، پھر سر اٹھایا۔ سیدنا جبریل امین کہتے ہیں کہ میری طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا یا جبریل، اے جبریل تم کیا کہتے ہو؟ تم کیا کہتے ہو؟ سیدنا جبریل نے فرمایا یا محمد ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میں کیا کہوں، میری کیا جرأت ہے، لیکن میں وہاں کا بھی سما آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عرش معلیٰ پہ بھی چراغاں ہیں یا رسول اللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کے لیے منتظر بیٹھے ہیں کہ میرا حبیب آنے والا ہے، میں اپنے پاس بلا رہا ہوں۔ تو آپ نے پھر جبریل امین کو کہا کہ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میری امت کے ساتھ کیا کریں گے، اللہ سے پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہاں نواسوں کو نہیں پکارا، بیٹی کو نہیں پکارا، بیویوں کی فکر نہیں کی کہ میرے نواسوں کا کیا بنے گا، حالانکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کو زہر دیا جائے گا، ایک کا سر کاٹ کر نیزے پہ چڑھا دیا جائے گا۔ ان کی فکر نہیں کی، میری فکر کی ہے، میری نسلوں کی فکر کی ہے، امت کی فکر کی ہے، امت کی نسلوں کی فکر کی ہے۔ تو جبریل امین گئے، یا اللہ آپ کے حبیب پوچھتے ہیں کہ میری امت کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا میں آپ کو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں میں آپ کی امت کے متعلق آپ کا بھرم رکھوں گا اور آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو پھر آپ نے فرمایا تھا کہ جاؤ اللہ کے امر کو پورا کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کا سر میری گود کے اندر تھا اور موت کی سختی تھی، حبیب اللہ ہیں، مقصود کائنات ہیں، کائنات کو روشنی بخشنے والے ہیں، منور کرنے والے ہیں، معطر کرنے والے ہیں، رنگ بھرنے والے ہیں، زینت بخشنے والے ہیں، وجود بخشنے والے ہیں، روشنی کا مظہر ہیں، مقصود کائنات ہیں، حبیب اللہ ہیں۔ لیکن یہ ایک نظام تھا، اور کچھ نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جتنی تکلیف دینی ہے مجھے دے لو، میری امت کو نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ جہنم بھلا سرد کیوں کرنا ہوگا کہ محو دعا ہیں ہمارے محمد، جہنم بھلا سرد کیوں کرنا ہوگا کہ محو دعا ہیں ہمارے محمد، ازل سے ابد تک جو روشن رہے گا وہ روشن دیا ہے ہمارے محمد، ورفعنا لک ذکرک، میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ اور عائشہ فرماتی ہیں کہ کسی کا نہیں پوچھا، آخری دم کلمات بھی امت کے تھے کہ رب امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے کیسی محبت تھی، کمال ہی نہیں ہے، کمال کی محبت تھی۔ اے اللہ میری امت، نہ نواسوں کا، نہ بیٹی کا، نہ بیٹوں کا، نہ خلافت کا، نہ اپنی مال جائیداد کا۔ اور مدارج النبوت میں نے رات ایک روایت پڑھی، وہ میں تو کہتا ہوں کہ ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ ہم نے بیان کر سکیں،
7 دینار تھے آخری وقت گھر میں، 3 دفعہ بے ہوشی طاری ہوئی، اور آپ کو پتہ تھا کہ 7 سونے کے سکے گھر میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ گھر میں سونے کے سکے پڑے 7، کہا یا رسول اللہ پڑھیں۔ فرمایا ان کو ابھی خرچ کر دو، میں سونے کا بوجھ لے کر اللہ سے ملنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، میں سونے کا بوجھ لے کر اللہ سے نہیں ملنا چاہتا۔ 3 دفعہ ہوش آئی، کہا خرچ کر دیے یا رسول اللہ میں تو آپ کی خدمت پہ لیکن خرچ نہیں کر سکی، کہا خرچ کرو خرچ کرو۔ پھر تیسری دفعہ پوچھا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی تک نہیں خرچ کر سکی، تو فرمایا یہ علی کو دو کہ وہ خرچ کر دے ابھی، کہ میں اس حال میں نہیں جانا چاہتا کہ میرے پاس کوئی مال ہو یا سونا ہو۔ ہم پتہ نہیں کہاں ہیں میرے بھائیوں، ہم بہت بڑی بھول میں ہیں، اور ہم ساری اس بھول میں ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو آخری وقت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ یہ جو آخری شب تھی اللہ کے نبی کی میرے ساتھ، سونے کے سکے خرچ، گھر میں تیل ختم، اندھیرا چھانے لگا، تو میں نے پھر ساتھ والی ایک انصاریہ خاتون تھی، اس کے گھر پیغام بھیجا کہ اللہ کے نبی کے گھر میں آج رات دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، ہمیں تیل دے دو۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر لاکھوں جس نے توڑ دیا، بچھونا جس کا ٹاٹ ہے، اور اس نے لوگوں کے گھروں کو بھر دیا۔ تو جاتے جاتے یہی تھا، آخری جو آپ کا کلام تھا وہ ایک تو یہ تھا کہ آپ کو اختیار دیا گیا، دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سے ملنا چاہتے ہیں؟ جواب ملا اللہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کا آخری جملہ یہ تھا اللہم بالرفیق الاعلی، کہ میں اپنے بہت بڑے جو سب سے بلند وفادار ذات ہے اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور آپ نے پھر جو صحابہ پاس تھے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ جب آئے ولادت باسعادت ہوئی تو اماں آمینہ کیا فرماتی ہیں کہ آپ نے کروٹ بدلی اور سر سجدے میں رکھ دیا۔ آئے دنیا میں تو پیغام لے کر آئے کہ میں نماز لے کر آ رہا ہوں، تم نے بھی اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور جھکانا ہے۔ جب جا رہے ہیں تو جاتے جاتے بھی امت کو ایک درد کے ساتھ پیغام دے کر جا رہے ہیں کہ نماز کو نہیں چھوڑنا۔ جب تشریف لائے تو بلال حبشی غلام ہیں اور مقام یہ دے رہے ہیں کہ وہ زمین پہ چلتے ہیں، اور نبوت نے مقام یہ دے دیا کہ اللہ نے ان کی قدموں کی آہٹ کو عرش تک پہنچا دیا۔ اور جب جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے بھی پیغام یہ دے رہے ہیں وما ملکت ایمانکم، میری امت کے جو کمزور طبقہ ہے، جو غلام ہیں، جو نوکر ہیں، جو خادم ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک مت کرنا۔ یہ 2 وصیتیں تھیں میرے اور آپ کے نبی کی جاتے ہوئے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کو قائم کرنا ہے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے نبی کا آنا بھی دنیا میں رحمت تھا، اور جب جا رہے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے رحمت، کہ امت کے لیے لبوں پر دعا سجائے ہوئے ہیں، امت کو جاتے ہوئے بھی اللہ کا تعارف کروا کر جا رہے ہیں کہ اپنی جبین کو اللہ کے سامنے جھکانا، کسی اور کے سامنے نہ جھکانا۔ یہ غلام جو طبقہ ہے، یہ نوکر جو طبقہ ہے، یہ خادم جو طبقہ ہے، اس کو میں نے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا تھا۔ بلال کو تو پاس کوئی نہیں بٹھاتا تھا، عمار بن یاسر کو تو پاس کوئی نہیں بٹھاتا تھا، اور باندیوں کو تو پاس کوئی نہیں بٹھاتا تھا۔ میرے نبی اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ میں لقمے دیتے ہیں۔ آپ حرم میں تشریف فرمائیں تو کافروں نے ایک فاحشہ غلام باندی کو تیار کیا کہ جاؤ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناؤ۔ میرے نبی حرم میں ہیں، یہ مکہ کا واقعہ ہے، اور وہ آپ کے پاس آئی، آپ کچھ تناول فرما رہے تھے، جو کی روٹی تھی یا کوئی اور چیز آپ کھا رہے تھے، تو اس نے آ کر آپ کو مذاق کیا کہ آپ نبی بنے پھرتے ہیں اور اکیلے بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں، کوئی اور مذاق کی بات کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تلوار پہ گیا۔ تو آپ نے فرمایا عمر، نبی اور غیر نبی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ نبی بدلہ نہیں لیتا، غیر نبی بدلے پہ اتر آتا ہے، تو میں بدلہ لینے نہیں آیا۔ تو آپ نے اسے کہا کہ چلیں تمہیں میرے کھانے سے تکلیف ہے تو تمہیں بھی کھلا دیتا ہوں۔ وہ آ کر پاس بیٹھی تو پہلی چونکہ اس نے یہ مذاق کیا تو پہلا وار ضائع گیا۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں، میں نے آپ کے ہاتھ سے کھانی ہے، تو آپ نے کہا میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھلا دیتا ہوں۔ تو جب ہاتھ سے کھلانے لگی تو پھر اس نے کہا نہیں، یہ ہاتھ والا نہیں کھانا، جو آپ کے منہ میں ہے میں وہ کھانا چاہتی ہوں۔ یہ کون ہے؟
یہ گانے بجانے والی ہے، یہ فاحشہ ہے، یہ بدنام زمانہ ہے۔ کہا دی جو آپ کے منہ میں ہے میں وہ کھانا چاہتی ہوں، تو میرے نبی نے اپنے منہ سے نوالا نکالا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈال دی۔ کلمہ پڑھ کے ایسی صحابیہ بنی کہ اس کی وجہ سے اللہ نے ہزاروں لوگوں کو ہدایت دی۔ تو جاتے جاتے یہ پیغام تھا، نماز نہیں چھوڑنی اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ، کمزور طبقے کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور جان آفریں کے سپرد کر دی، اور اللہ بھی آپ کی ملاقات کے شوق میں تھے۔ صحابہ پہ کیا عالم تھا، آپ کے بعد مدینہ کی کیا فضا تھی، یہ ایک مستقل عنوان ہے، اور اس کے لیے بھی وقت چاہیے، انشاءاللہ پھر کسی جمعے پہ بات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی باعث رحمت، آپ کا جانا بھی امت کے لیے تڑپ، کوڑھن اور درد کے ساتھ تھا۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور اسوہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔